کیا رام واقعی ایک تاریخی بادشاہ تھے یا صرف ایک مذہبی عقیدہ؟ کیا لنکا کی جنگ حقیقت تھی یا ایک داستان؟ اور کیوں ہزاروں سال بعد بھی لاکھوں لوگ رام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ تحقیق، تاریخ، مذہبی حوالوں اور مختلف آراء کی روشنی میں رام کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ حقیقت اور عقیدے کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ ہندو مذہب میں رام کو ایک نہایت اہم مذہبی اور ثقافتی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ذکر خاص طور پر قدیم ہندو رزمیہ رامائن میں ملتا ہے، جس میں ان کی زندگی، کردار اور جنگوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی کتاب کی بنیاد پر ہندو مذہبی روایت میں رام کو ایک مثالی بادشاہ، اعلیٰ اخلاق والے انسان اور بعض عقائد کے مطابق خدا وشنو کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ رام کو مثالی بادشاہ کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہندو روایت کے مطابق انہوں نے ہمیشہ انصاف، سچائی اور عوام کی بھلائی کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اقتدار، ذاتی خواہشات اور مشکلات کے باوجود اخلاقی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی لیے ہندو معاشرے میں انہیں ایک ایسا حکمران کی مثال سمجھا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری اور انصاف کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ انہیں خدا کا اوتار ماننے کا تصور ہندو مذہب کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، جس کے مطابق خدا وقتاً فوقتاً دنیا میں انسانی شکل میں آتا ہے تاکہ برائی کا خاتمہ اور اچھائی کا فروغ ہو سکے۔ رام کو اسی نظریے کے تحت وشنو کا اوتار سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر لنکا کے بادشاہ راون کے خلاف جنگ کی وجہ سے، جسے اچھائی اور برائی کی علامتی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اخلاقی کردار کی علامت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رام کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے والدین کی اطاعت، بیوی سے وفاداری، سچ بولنا، انصاف کرنا اور مشکل حالات میں صبر رکھنا۔ اسی وجہ سے ہندو تہذیب، ادب، ڈراموں اور مذہبی تقریبات میں ان کی شخصیت کو ایک آئیڈیل کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مختصراً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رام کی شخصیت مذہبی عقیدے، ثقافتی روایات اور اخلاقی تعلیمات تینوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ لوگ انہیں تاریخی شخصیت سمجھتے ہیں، کچھ مذہبی علامت، لیکن ہندو مذہب میں ان کی اہمیت ایک مثالی کردار اور روحانی علامت کے طور پر برقرار ہے۔ ہندو مذہبی روایت کے مطابق رام کی پیدائش قدیم شہر ایودھیا میں ہوئی بتائی جاتی ہے، جو کہ آج کے بھارت کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ ہندو عقیدے میں ایودھیا کو ایک مقدس شہر سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رام کی پیدائش کی کہانی اس شہر سے جوڑی جاتی ہے۔ مذہبی داستانوں کے مطابق یہ شہر ایک خوشحال اور طاقتور سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ رام کے والد کا نام دشرتھ بتایا جاتا ہے، جنہیں روایت میں ایودھیا کا ایک انصاف پسند اور طاقتور بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں اور لمبے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، جس کے بعد مذہبی رسومات کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں رام سب سے بڑے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں تخت کا اصل وارث سمجھا جاتا تھا۔ ہندو روایات کے مطابق رام کی زندگی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، بلکہ اخلاق، فرض اور انصاف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق انہیں وشنو کا اوتار مانا جاتا ہے، جن کا مقصد دنیا میں دھرم، نیکی اور انصاف کو قائم کرنا تھا۔ ہندو مذہبی داستانوں کے مطابق رام کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن مرحلہ ان کی جلا وطنی یعنی بادشاہت چھوڑ کر جنگل میں رہنے کا دور تھا۔ ایودھیا کے بادشاہ دشرتھ نے پہلے رام کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ان کی دوسری ملکہ کیکئی نے ایک پرانے وعدے کی بنیاد پر مطالبہ کیا کہ رام کو 14 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے اور اس کے بیٹے بھرت کو بادشاہ بنایا جائے۔ بادشاہ دشرتھ وعدہ پورا کرنے پر مجبور تھے، اس لیے رام نے بغیر کسی بغاوت کے خود ہی جلا وطنی قبول کر لی۔ اس واقعے کو ہندو مذہب میں قربانی، فرما برداری اور اخلاقی عظمت کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ رام نے اقتدار کی خواہش کی بجائے باپ کے وعدے اور خاندان کی عزت کو ترجیح دی۔
اسی لیے انہیں ایک مثالی انسان اور حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ رام کی جلا وطنی کے دوران ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو پوری داستان کا مرکزی نقطہ بن جاتے ہیں۔ ہندو مذہبی رزمیہ رامائن کے مطابق جب رام اپنے بھائی اور اہلیہ کے ساتھ جنگل میں رہ رہے تھے تو ان کی بیوی سیتا کو لنکا کے بادشاہ راون نے اغوا کر لیا۔ روایت میں راون کو ایک طاقتور مگر متکبر حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کا تعلق جزیرے لنکا سے بتایا جاتا تھا۔ رام اپنی اہلیہ سیتا کی بازیابی کے لیے باقاعدہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ سیتا کے اغوا کے بعد رام نے مختلف اتحادی تلاش کیے تاکہ وہ لنکا جا کر انہیں واپس لا سکے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک وفادار اور طاقتور ساتھی ہنومان سے ہوئی جنہیں ہندو روایت میں بہادری، وفاداری اور غیر معمولی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق ہنومان اور ان کے ساتھیوں، جنہیں بندروں یا وانر فوج کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نے رام کی مدد کی۔ داستانوں میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سمندر پر پل بنانے سے لے کر جنگ کی تیاری تک کئی اہم کردار ادا کیے تاکہ رام کی فوج لنکا تک پہنچ سکے جہاں سیتا کو قید رکھا گیا تھا۔ اس واقعے کو ہندو مذہب میں صرف ایک فوجی مہم نہیں بلکہ وفاداری، دوستی اور انصاف کی جدوجہد کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہنومان کو خاص طور پر اس لیے اہم مانا جاتا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں رام کا ساتھ دیا، معلومات فراہم کی اور جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی ہندو مذہب میں ہنومان کو طاقت، خدمت اور عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رام اور راون کے درمیان ہونے والی جنگ کو صرف ایک تاریخی یا فوجی لڑائی نہیں بلکہ ایک علامتی جدوجہد سمجھا جاتا ہے جہاں رام کو نیکی، انصاف اور اخلاقیات کی نمائندگی کرنے والا کردار دکھایا جاتا ہے، جبکہ راون کو غرور، طاقت کے غلط استعمال اور برائی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہبی فکر کے مطابق اس جنگ کا مقصد صرف سیتا کی بازیابی نہیں تھا بلکہ دنیا میں دھرم یعنی انصاف اور اخلاقی توازن کو بحال کرنا تھا۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس کہانی کو ایک اخلاقی سبق کے طور پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار سچائی اور نیکی غالب آتی ہے چاہے مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رام کی کامیابی کو صرف ایک شخص کی فتح نہیں بلکہ اچھائی کی برائی پر فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہی تصور ہندو تہواروں، ادب اور ثقافتی روایات میں بار بار نظر آتا ہے۔ قدیم مذہبی داستان رامائن کے بارے میں مختلف محققین کی آراء ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اس موضوع پر آج بھی بحث جاری ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ رامائن بنیادی طور پر ایک مذہبی اور ادبی داستان ہے جس میں ممکن ہے کچھ حقیقی واقعات یا شخصیات شامل ہوں لیکن انہیں علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ یعنی کہانی کا مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ اخلاقی سبق دینا، مذہبی عقائد کو مضبوط کرنا اور ثقافتی روایات کو محفوظ رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ قدیم دور میں اکثر کہانیاں اسی انداز میں لکھی جاتی تھیں جہاں حقیقت اور علامت آپس میں مل جاتی تھی۔ دوسری طرف بہت سے ہندو مذہبی اسکالرز اور عقیدت رکھنے والے لوگ اسے حقیقی تاریخی واقعات مانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف داستان نہیں بلکہ قدیم تاریخ کا حصہ ہے جسے مذہبی احترام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ان کے نزدیک اس میں بیان کردہ شخصیات اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں۔ رام کی شخصیت کے حوالے سے آثار قدیمہ یعنی قدیم کھنڈرات، نوادرات، تحریری ریکارڈ یا سائنسی تحقیق سے ابھی تک ایسا واضح ثبوت نہیں ملا جو پوری کہانی کو مکمل تاریخی حقیقت ثابت کر دے۔ آثار قدیمہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین سے ملنے والی قدیم چیزوں، عمارتوں کے آثار، سکے، کتبے یا دیگر نشانات کی مدد سے ماضی کی تاریخ کو سمجھا جائے۔ جب کسی شخصیت یا واقعے کے بارے میں ایسی ٹھوس شہادت مل جائے تو اسے تاریخی طور پر زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے، مگر رامائن کے واقعات کے بارے میں ابھی تک ایسا کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آیا جس پر تمام محققین متفق ہوں۔ رام کی کہانی خاص طور پر رامائن نہ صرف مذہبی نصاب کا حصہ رہی بلکہ ادب، ڈرامہ، شاعری اور بعد میں فلمی اور تھیٹر کی شکل میں بھی عام عوام تک پہنچی۔
رام کے کردار نے اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے لوگوں میں اجاگر کیا۔ ثقافتی طور پر رام کی کہانی نے فن تعمیر، تمثیل، تصویری فنون اور مندر کی نقاشی میں بھی اثر ڈالا۔ مثال کے طور پر شمالی بھارت کے مندر اور جنوبی بھارت کے تماثیل میں رام کی زندگی کے مناظر عام ہیں۔ ادب میں رام کے کردار کو مثالی بادشاہ اور ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے نوجوان نسل میں اخلاقی سبق دینے میں مدد ملی۔ سیاست کے حوالے سے بھی رامائن کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ مختلف حکمران اور ریاستیں اپنی حکومت میں رام کے اصولوں کو عدل و انصاف کے مثال کے طور پر پیش کرتی رہی ہیں۔ رام کی زندگی اور ان کے کردار کو عام کرنے کے لیے صدیوں سے نقالی، تھیٹر اور منڈلی ڈرامے ہوتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شمالی بھارت میں رام لیلا کے نام سے مشہور ڈرامے ہر سال دیوالی کے موقع پر پیش کیے جاتے ہیں، جن میں رام کے اخلاقی کردار، جلاوطنی، لنکا کی جنگ اور سیتا کی بازیابی دکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح عوام، خاص طور پر عام لوگ، رام کی کہانی کو نہ صرف سنتے بلکہ دیکھ کر بھی سمجھتے ہیں۔ فلموں میں بھی رام کی زندگی اور جنگوں کو کئی دہائیوں سے فلمایا گیا، جیسے بالی ووڈ اور ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری میں رامائن پر مبنی متعدد فلمیں اور سیریز بن چکی ہیں۔ یہ فلمیں نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہیں بلکہ اخلاقی سبق، مذہبی عقیدہ اور ثقافتی روایت کو اگلی نسل تک پہنچانے میں مددگار ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق جب رام 14 سال کی جلاوطنی مکمل کر کے اپنی ریاست واپس آئے تو لوگوں نے خوشی میں چراغ جلائے، گھروں کو سجایا اور جشن منایا۔ اسی روایت کو بعد میں ایک بڑے تہوار کی شکل دے دی گئی، جسے آج دیوالی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہندو تہذیب میں دیوالی کو روشنی، امید اور خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چراغ جلانے کا مقصد علامتی طور پر یہ دکھانا ہوتا ہے کہ روشنی یعنی نیکی، سچائی اور انصاف آخرکار اندھیرے یعنی برائی اور ناانصافی پر غالب آتی ہے۔ اسی لیے یہ تہوار صرف مذہبی رسم نہیں بلکہ ثقافتی خوشی، میل جول اور امید کا اظہار بھی سمجھا جاتا ہے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایسے کردار اکثر تاریخی، مذہبی اور ثقافتی عناصر کے امتزاج سے بنتے تھے۔ اسی لیے بعض لوگ رام کو ایک حقیقی بادشاہ کی یادگار سمجھتے ہیں، جس کی کہانی وقت کے ساتھ مذہبی رنگ اختیار کر گئی، جبکہ دوسرے اسے مکمل طور پر عقیدتی شخصیت مانتے ہیں۔ ایک اور پہلو اخلاقی ہے۔ رام کی کہانی میں سچائی، فرض شناسی، قربانی اور انصاف جیسے اصول نمایاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ انہیں ایک اخلاقی آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں، چاہے وہ انہیں تاریخی شخصیت مانے یا مذہبی علامت۔ مگر تنقیدی آراء بھی موجود ہے۔ کچھ محققین سوال اٹھاتے ہیں کہ رام کے بعض فیصلے، جیسے سیتا کا امتحان یا جلاوطنی کے واقعات، جدید دور کے اخلاقی معیار سے متنازع سمجھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کل کی تحقیق میں رام کو مکمل طور پر مثالی یا مکمل طور پر افسانوی قرار دینے کی بجائے ایک پیچیدہ تاریخی اور مذہبی کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا کے ہر مذہب کا بنیادی سبق امن و احترام اور انسانیت ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا بھگوت گیتا۔ دونوں میں انسانیت، برداشت اور اچھے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے۔ اسی لیے اختلاف عقیدہ کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے مذہب، ثقافت اور جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ اصل طاقت یہی ہے کہ ہم مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ امن اور احترام سے رہیں، کیونکہ معاشرے کی خوبصورتی تنوع سے بنتی ہے، نفرت سے نہیں۔ یہی رویہ دنیا کو بہتر اور پرامن بنا سکتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ رام ایک تاریخی بادشاہ تھے یا مذہبی عقیدے کی علامت؟ شاید اس سوال کا مکمل جواب ابھی انسان کے پاس نہیں، مگر ایک بات واضح ہے، رام کی کہانی نے صدیوں سے انسانوں کے خیالات، ثقافت اور مذہبی عقائد کو متاثر کیا ہے۔ تاریخ ہو یا عقیدہ، ایسے کردار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسان اپنے ہیروز کیسے بناتا ہے اور وقت کے ساتھ کہانیاں کیسے بدلتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی تحقیقاتی اور تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ تاریخی حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔